کال بھی لے لیں. جی جی بے شک اللہ نیتیں دیکھتا ہے. آپ نے بہت خوبصورت بات کی. ایک کال ہمارے ساتھ موجود ہے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اسد لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی میں بالکل ٹھیک. اسد صاحب کیسے ہیں آپ؟ لاہور کا موسم کیسا ہے؟ ٹھیک ہوں، لیکن بس ایک مسئلہ بہت ہاں شدید ہے. جی وہ یہ کہ غصہ بہت آتا ہے. میں آفس میں بھی لڑ پڑتا ہوں، جھگڑ پڑتا ہوں، اور یہ روزے میں کیفیت ایسی ہوتی ہے تو میں بہت کوشش کرنے کے باوجود کنٹرول نہیں کر پاتا. تو کیا یہ جو علماء کرام بیٹھے ہیں یہ میری کوئی رہنمائی کریں گے کہ میں کیسے اپنے اس غصے کو قابو میں لاؤں؟ میں ہاتھ چھوڑ دیتا ہوں، یہ سارا کچھ کرتا ہوں، بہت عجیب لگتا ہے مجھے. یعنی آپ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کسی کے اوپر غصے میں؟ جی 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 جی. ہو ٹھیک ہے بتائیے جی مفتی صاحب. آپ بھی بتائیے اور آپ بھی بتائیے. یہ غصے میں آ کر اتنا غصے میں آ جاتے ہیں کہ ہاتھا پائی پہ اتر آتے ہیں. تو یہ چاہتے ہیں کہ میں اس سے بچ سکوں. تو ایک بریک کے بعد آپ لوگوں سے جواب لوں گا. تو پہلا میرا علماء کرام بہتر جواب دیں گے، لیکن میرا برادرانہ مشورہ ہے کہ غصہ حرام ہوتا ہے بھائی. ایک دوسرے پہ ہاتھ نہ اٹھائیں. سارے بھائی ہیں آپ کے اور احترام کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے. لیکن علماء کرام آپ کے سوال کا جواب بہتر انداز سے دیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے لاہور سے ایک کال آئی تھی ایک ہمارے بھائی، ایک بہت پیارے مسلمان بھائی کی، اسد صاحب کی. اور اسد صاحب نے کہا تھا کہ مجھے غصہ آ جاتا ہے اور غصہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ میرا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے. تو ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مفتی صاحب آپ بتائیے. دیکھیں بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے. اچھا. روزے کے اندر اور بھی بہت ساری شرائط ہیں، جن شرائط کے اندر یہ بات ہے کہ اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، نظم و ضبط کا خیال کرنا، اور اگر آپ کو غصہ آتا بھی ہے تو غصے کو پی لینا. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ غصے کو پی جانے والے. یہ چیز ہے جس کے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں واحد ایسی چیز ہے جس کے روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے، اور روزے کی جو اصل روح ہے بندہ اس روح تک بھی پہنچ جاتا ہے. اور اگر اس طرح گالم گلوچ لڑائی جھگڑے کرتا رہے گا تو پھر یہ ہے کہ شام کو خالی بھوک پیاس رہ کر کوئی تھوڑا بہت برائے نام تو روزہ ہوگا، لیکن روزے کی روحانیت سے محروم ہو جائیں گے. آپ کیا کہیں گے جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اسد صاحب سے میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ غصہ نہ آنا یہ دیوسی کی علامت ہے. غصے کا آنا اور اسے برداشت کرنا یہ مومن کی علامت ہے. مومن کی علامت. غصے کو نکالنا یہ شیطان کی علامت ہے. اب یہ فطرت کا فطرتی چیز ہے. کسی انسان میں غصہ زیادہ ہوتا ہے کسی وجہ سے یا ڈپریشن کی وجہ سے. تو میں انہیں کہوں کہ یہ میرا ذاتی طور پر میرا تجربہ ہے. میں نے بھی کسی زمانے میں اس طرح مجھے غصہ بہت زیادہ آتا تھا تو بڑوں نے مجھے میری تربیت میں یہ چیز ڈالی کہ آپ اکیلے میں نا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ اکیلے بالکل اکیلے مسکرایا کریں کم از کم 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ. آپ کی طبیعت میں بشاشت آئے گی. دوسرا آپ روزانہ زیادہ سے زیادہ اعوذ باللہ انا للہ جی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں. اور جب غصہ آئے تو غصے کی کیفیت میں کم از کم بغیر وجہ کے بغیر ضرورت کے آپ بار بار وضو کریں. جب بار بار وضو کریں گے تو میرے خیال میں مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ ان کو نظر کے اثرات ہیں جس کی وجہ سے غصہ ان کی طبیعت میں آ چکا ہے. اگر آپ وجعلنا من بین ایدیہم سورہ یاسین کی آیت ہے آخری 3 کل پڑھیں اور روزانہ اپنے اوپر دم بھی کریں تو انشاءاللہ آپ کی طبیعت میں مٹھاس آئے گی. آپ کی طبیعت سے غصہ نکل جائے گا. اور ویسے میں ایک یہاں چھوٹا سا 30 سیکنڈ میں ایک وظیفہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا وصیت کریں تو فرمایا اپنے جسم میں 2 چیزوں کو میٹھا کر لو. ایک اپنا دل میٹھا کر لو، دوسرا اپنی زبان میٹھی کر لو. کیا بات ہے کیا بات. اور ایک اور مولا علی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب غصہ آئے اگر آپ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ کچھ دیر کے لیے، اگر بیٹھے ہوئے ہو تو کچھ دیر کے لیے لیٹ جاؤ، اور اگر لیٹے ہوئے تو تھوڑی دیر کے لیے کھڑے. یعنی اپنی پوزیشن چینج کر لو. غصے میں کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. یہ کرنے سے آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ ایک مولا علی علیہ السلام کی طرف سے بھی. اچھا غصے کے فرحان بھائی غصے کے نقصان بہت ہیں، قطع کلامی معاف. جی نقصان بہت ہیں لیکن ایک فائدہ بھی ہے. کیا؟ بہت زبردست فائدہ ہے اگر سارے ادراس سنے تو. غصے کا فائدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ویسے تمہاری کوئی دعا کبھی قبول نہ ہو، مانگ مانگ کر تھک گئے ہو، جب تمہیں کسی پر غصہ آ جائے، گھر والوں پر آ جائے، کسی پر آ جائے تو اپنی زبان بند کر کے دل ہی دل میں جو مانگو گے قبول ہو جائے گی. اللہ اکبر. یعنی اس غصے کو پی جانے سے، غصے کو پی جانے کا اللہ نے نقد بدلہ یہ رکھا کہ جو دعا کہیں قبول نہیں ہوگی وہ یہاں قبول ہو جائے گی. بھائی واہ 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 کیا بات ہے. اچھا اب ہم اپنے موضوع کی طرف بھی آتے ہیں.